ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بات کر رہے ہیں ہم کہ عالمی سطح پر جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ محسن کاظمی صاحب موجود ہیں، فاروق ڈاڑی صاحب موجود ہیں، جبکہ فیاض خان صاحب جن کا تعلق MQM سے وہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ فاروق ڈاڑی صاحب، جو بائیڈن کا بڑا بیان اور ایک نیا بلاک، جیسے کہ نعمان رضوی صاحب نے بھی ہمیں بتایا بریک پر جانے سے پہلے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سچویشن ہے یہ بہتری کی طرف ہے یا پھر یہ بیڈ ٹو ورسٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ امریکن سسٹم جو ہے یا امریکہ کی جتنی سینیٹ ہے وغیرہ ہے، وہ ساری میجورٹی جو ہے وہ جوز کے اوپر منحصر ہے، اور ان کا سارا بیس سب کچھ جو ہے وہ جوز کے اوپر ہے۔ تو یہ تو امریکہ کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا، چاہے وہ کوئی بھی بیان دے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسیز پہ اگر نظر رکھیں تو جو بائیڈن جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے بندے ہیں، اور امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، امریکہ کے جتنے بھی صدور آئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ was the only president جس نے کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ جو پرانی جنگیں تھی اس کو بھی ختم کر کے ایک پیس کی طرف جا رہے تھے، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتنی بڑی انویسٹمنٹ دنیا کی یہاں پہ امریکہ میں ہوئی ہے، تو ان کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے۔ 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی 100 روپے کی بکتی ہے، پروفٹ، مارجن آف پروفٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، آپ دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے ویتنام، کمبوڈیا، ان تمام جگہوں پہ اپنے اوپننگز کر دیے، کھول دیے تاکہ چلتے رہے، یہاں تک کہ 10 سال تک ایران اور عراق کی جنگ ہوتی تھی، اور ٹریلین آف ڈالر ان کمپنیوں نے کمائے۔ آپ دیکھیں، وہی امریکن اسلحہ ساز کمپنیاں جو اگر 24 عراق کی طرف تھی تو 26 ایران کی طرف تھی، اور 10 سال تک کی ہوتی تھی، اور ایک معمولی خبر کے اوپر یہ جنگ ہوئی۔ اب امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ امریکہ کی کوشش تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے اندر جنگ ہو، لیکن چائنا نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا، اور ایران اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب کی دوستی بنا دی، ایک اچھے تعلقات، جس سے اس خطے میں اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے۔ اور ہم اس وقت اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے، پاکستان کے پالیسی میکر ایک طرف ہے، عوام کی منشا دوسری طرف ہے۔ محسن کاظمی صاحب، ابھی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا تو آ گیا بیان کہ محفوظ راہداری دے دی جائے تاکہ ادویات اور غذا جو ہے وہ تو پہنچائی جائے فلسطین میں۔ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنا کافی ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا، پہلے تو یہ ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک اسٹیٹ میں انہیں 2 اسٹیٹ کا تصور پیش کر دیا ہے اسرائیل کے اندر، انہیں نے، اور اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ جب یہ لوگ ٹیبل ٹاک کرنے بیٹھیں گے تو اس میں یہی طے ہوگا، یہ اب فلسطین ہے اور یہ اسرائیل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ بتائیں۔ اچھا، اب اس سے اندر جو تاریخ کیا ہے، تاریخ یہ کہ اسرائیل کا جتنا حصہ آج ہے، تل ابیب وغیرہ، سارا اسرائیل جو کہلاتا ہے، یہ سب فلسطین تھا پہلے۔ 1947 میں یہ لوگ یہودی یہاں آ کے آباد ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مصر میں گئے تھے کسی پروگرام میں، تو وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ان کی آبادی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف یہاں پہ آباد ہونے کے لیے آئے ہیں، محفوظ جگہ سمجھ کے آئے، یہ اس ملک کو قبضہ کریں گے، اور وہ کر لیا، آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب بات یہ کہ دیکھیے، آپ کے سامنے ایران کی ایک پالیسی ہے، واحد ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، آزاد پالیسی ہے اس کے پاس، خارجہ پالیسی ہو، داخلی پالیسی ہو، فائنینشیل پالیسی ہو۔ وہ بیٹھ کے کل اس کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے، اسرائیل کو ڈائریکٹ کہا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، الٹیمیٹم دے دیا، اور ان کی یہ جو حزب اللہ جو ہے، جو ان کی سپورٹ سے چلتی ہے، وہ ابھی کودی نہیں ہے، وہ کودنے والی ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر یہ جنگ نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل، اور نتیجے پہ پہنچنا بھی چاہیے تاکہ یہ روز روز کا جو ایک ٹینشن ہے اسرائیل کا وہ تو سائڈ پہ ہو. اچھا، ہمایوں عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم ان سے بھی ضرور اس بارے میں گفتگو کریں گے. جو سندھ کی سیاست ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں محسن کاظمی صاحب آپ؟ سندھ میں جو یہ ڈرامائی تبدیلی اب ہم دیکھ رہے، ایک تو جو کراچی سب سے اہم علاقہ اور یہاں کا جو حالات ہیں، یہاں کی جو گورنمنٹ کے جو کام ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ میں اب جو یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں، MQM کا متحرک ہونا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کہیں جگہ بن رہی ہے؟ اچھا، میں ایک تو سندھ کے اندر جو ہے ہمارا جو لینڈ لارڈ سسٹم چل رہا ہے ساری حکومت انہیں کی ہے. ابھی تک، ابھی یہ قبلہ نے بھی بیان کیا اور ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ہمیں 40-60% ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں 70% ہے وہ آپ کا رورل ایریا، اور یہ ہمارا ایریا ہے اربن ایریا جو ہے وہ اس کو وہ 30% پہ لیتے ہیں. اب ابھی تک تمام قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اسی فارمولے کے اوپر ہیں. اگر MQM نے لڑنا تھا تو اس بات پر لڑنا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب 50-50 پہ آ چکے ہیں ہم. جتنی سیٹیں وہاں کی ہوں گی اتنی ہی ہماری ہونی چاہیے. دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا میں نے ابھی کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کا میں نے ابھی دیکھا کہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں. میں ذرا سا 1 منٹ لے رہا ہوں آپ سے. 76 سال کی تاریخ میں 11 سال شروع میں جو حکومتیں بنتی رہیں ٹوٹتی رہیں، اس کے بعد ماشاء اللہ لگا 34 سال فوجیوں نے حکومت کی ہے پاکستان کے اوپر. اب اس کے اندر سے رہ گئے 31 سال. 31 سال میں 16 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، سب سے زیادہ مدت ان کی ہے. 11 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی. اب اس کے بعد 4 سال PTI کی ہے اور اس کے بعد دوبارہ مسلم لیگ کی. آپ یہ بتائیے کہ اتنے دور کے اندر آپ نے بھٹو صاحب کے جانے کے بعد کیا کارکردگی پیش کی، یا بے نظیر کی شہادت کے بعد آپ نے شہر کراچی کے لیے کیا کر دیا، لڑکانہ کے لیے کیا کر دیا، کچھ کر دیا ہو تو آپ بتائیے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. سڑکیں دیکھ لیجیے، کراچی کی سڑکیں ایسی نہیں تھی، یہ 68 مجھ سے بہتر تھی. بالکل. اچھا، ہمایوں عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. MQM سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ہمایوں عثمان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سندھ کی سیاست پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہیں گے. MQM پاکستان نئی حلقہ بندیوں کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی پہ کڑی تنقید کری، بڑے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں آپ، بڑا ٹھیک ٹھاک پاور شو آپ نے کر لیا. تو اب کیا یہ تبدیلیاں کسی بڑے تبدیلی کا پیش خیمہ ہے یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ، اور یہاں جو بھائی بیٹھے ہوئے ان سب کو میرا سلام. ابھی بھائی ایک بات کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ جی 50% پہ MQM پاکستان کو لانا چاہیے تھا. دیکھیں، ہم جو کوشش کر سکتے تھے نا، ہم نے پوری ایمانداری سے اور دیانتداری سے کوشش کی ہے. آپ کے سامنے مئی کے مہینے میں کراچی کی آبادی 1 کروڑ 36 لاکھ پہ کلوز کر دی گئی تھی. اگر یہ آبادی بڑھ کر اوپر گئی ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آبادی کا نیا فگر آیا ہے، تو اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ MQM کی نچلی سطح سے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک سب نے کوششیں کی ہیں. آپ کے سامنے یہ 12 بار میٹنگ ہوئی. آپ کی اس وقت جیسن اقبال صاحب نون لیگ کے منسٹر سے، پرائم منسٹر سے ہماری میٹنگیں ہوئی. اس اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے جو ہم نے گراس روٹ لیول پہ ورک کیا تھا، اور ہم نے وہ نشاندہیاں کی کہ بھائی میم شیم کہاں کہاں نہیں لگا اور کون کون سی آپ نے ہائی رائز بلڈنگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا. تو MQM نے تو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ وہ مکمل طور پر ایک ایک چیز پرووائڈ کی ایویڈنس کے ساتھ پرووائڈ کرنے کے بعد تو انہوں نے 36% پہ جا کر ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن ایکچوئل آبادی تو یہ بھی نہیں ہے 36%. بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے جینورلی تو کراچی کی آبادی پورے سندھ کے مقابلے میں، دیکھیں سندھی بھی میرے بھائی ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ سندھی میرے بھائی نہیں ہے. سندھ کے اندر کون سی دودھ کی نہریں پیپلز پارٹی نے بہا دی ہیں، نواب شاہ کون سا ترقی کر گیا، لاڑکانہ کون سی ترقی کر گیا. لیکن دیکھیں اس وقت شہری آبادی آپ کی تقریباً 50% کو کراس کر چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ہی اپنی کاوشوں میں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 5 سال کے اندر دوبارہ ریکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلی جائیں اور نئی مسلم شماعت دوبارہ ہو جائے. تو ہم نے پہلا سٹیپ اپنا بہترین پلے کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بے بار یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہم صرف اپنے ٹاؤنوں کے جو ٹاؤن کے ایک ٹاؤن کے یہ کر رہے ہیں جلسے، اور وہ آپ کے سامنے
ایک ہزاروں جمع غفیر کے حساب سے لوگ خود بخود آ رہے ہیں، اور وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ مایوس ہو چکے ہیں کراچی کے اندر پینے کے پانی ان کو ڈیلیور کیا گیا. آپ دیکھ لیں لاسٹ مصطفیٰ کمال کے دور میں جو K3 کمپلیٹ ہوا تھا اور K4 کھڈے میں چلا گیا، وہ بھی K4 مصطفیٰ بھائی نے دیا تھا جس پر بعد میں کام ہی نہیں ہو سکا آج تک. تو بدقسمتی رہی ہے. پھر آپ دیکھیں جس قدر ہائیڈرینٹ اس شہر کے اندر لگ گئے ہیں، آپ اگر اس 15 سال کی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھیں اور مصطفیٰ کمال کے اس میئر کے ٹائم کی ابھی نگراں حکومت نے تو بڑا کام کیا ہے ان ہائیڈرینٹس وغیرہ پہ. دیکھیں یہ تو ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ مکمل طور پہ کوئی کام ہوا ہے. کراچی میں اربوں روپے کا بھتہ آتا ہے ہائیڈرینٹ سے، اور پیپلز پارٹی کو بھتہ جانتا تھا کون نہیں جانتا. ہمایوں صاحب جب آپ کی حکومت رہی ہے، آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں پہ کام کیے؟ الحمدللہ ہم پیپلز پارٹی کا پارٹ نہیں رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ابھی بھی ہم فیڈرل سے ہمارا الائنس تھا، اور پیپلز پارٹی اسمبلی کے اندر حقیقی معنوں میں کوئی اپوزیشن اگر کر رہا تھا اور اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہی تھا. ہم پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت بھی بات کر رہے تھے اور شروع سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہ کی ہو. اگر آپ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ہمایوں صاحب ایک سوال بہت زیادہ بڑی معذرت کے ساتھ بڑا ہر پروگرام میں اٹھایا جاتا ہے کہ MKM اتنی دفعہ برسر اقتدار رہی، کیوں نہیں اس نے کوٹا سسٹم پہ کام کیا؟ کیوں نہیں کراچی کے نوجوانوں کو حقوق ان کو دلوائے؟ آپ کی بات بجائے الحمدللہ آج کی MKM پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے بالکل 100%. اور MKM پاکستان بالکل ان کاسٹ پہ ہی کام کر رہی ہے. اور آپ ان فیوچر میں بھی دیکھیں گے. ہم تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو MNA اور MPs کے جو اختیارات ہیں، یہ وہ کوئی فنڈ جو ان کے ہاتھوں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، MKM پاکستان اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں کہ جی یورپ ترقی کر گیا، جاپان ترقی کر گیا، امریکہ ترقی کر گیا، تو آپ اسٹیٹس کو آزاد کریں اور میئر سسٹم کو مضبوط کریں، اور یونین کونسل لیول پر آپ اقتدار اور یہ جو پاور کی جنگ ہے بیسیکلی وہ پاور اور فنڈس کو نیچے گراس روٹ لیول پہ یونین کونسل لیول پر اس کو ڈیوائڈ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس پہ کام. اور آج کی MKM پاکستان بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں آپ سے دیکھیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج جو ٹھیک ہے ہمایوں صاحب آپ سے بات جاری رکھیں گے. وقت ہو گیا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. محسن کاظمی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ہمایوں عثمان صاحب کو کوئی ان کا سوال کرنا چاہ رہے تھے ان سے یا جواب دینا چاہ رہے تھے ان کو؟ جی اچھی باتیں ہیں. ہر شخص جو بھی کراچی کا بندہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن ہو، ترقی ہو، یہاں کا انفراسٹرکچر اچھا ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ MKM کی پالیسی سیاست میں تضاد بہت ہے. مثلا جب بلدیاتی الیکشن کا وقت آیا تو آپ کیوں میدان چھوڑ کے چلے گئے؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ کسی نے آپ کو بہلا پھلا کے ایک ساتھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بائیکاٹ کرا دیا. اس کا نقصان اہل کراچی کو پہنچا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ادھر الیکشن کے جلسے کر رہے ہیں اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں حلقہ بندیاں جو ہیں اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے آپ انتخابات وقت پہ نہیں چاہتے. دو کام نہیں کر سکتے آپ. یا تو آپ طے کر لیجئے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا ہے تو کرتے رہیے، جا کے کورٹ میں جاتے رہیے، تاریخیں ملتے رہیے، اس سے آرڈر مل جائے گا آپ کو. یہ چیزیں اب عوام جو ہے نا، میں ان کی عوام کی بات کر رہا ہوں جو MKM کے سپورٹر ہیں تھے، لیکن اب وہ سپورٹر نہیں ہیں، ہوشیار ہیں ماشاءاللہ سب. انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو پھر آئے ان کے پاس، وہ اس انتظار میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھاری شخصیت اس کے بانی تھے نا، اتنی بھاری شخصیت MKM میں نہیں کسی کے پاس نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں آفاق صاحب جیسے آدمی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم اسے نمبر 1 ہے، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں بانی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب نواز شریف گئے تھے ایز اے کنوکٹڈ گئے ہیں وہ اس ملک سے، اور اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں نا انہی نے 1 منٹ بھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا اور اس کو سپورٹ کیا. اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بحیثیت مجرم کی آ رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں کے اوپر. سمجھے آپ نے کیوں نہیں سپورٹ کیا اس وقت؟ اگر غلطیاں تھیں تو بتائیں، اور دوسرے کہ آپ جلسہ کر کے عوام کو پہلے بتائیں کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر کیا غلطیاں کی ہیں، کیوں آپ نے ترقی نہیں کی. اگر آپ پوچھیں ان سے کسی کو بٹھا کے نا MKM والے کو کہ بھائی آپ نے اتنے سال حکومت کی، حکومت کے ساتھ رہے، اتنی منسٹریاں رہیں، آپ نے کیوں کام نہیں کیا، تو ایک ہی آدمی کا نام دیتے ہیں، کمال اسفت، مصطفیٰ کمال. کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کمال دکھا دیا، کیا اس نے کام، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کریڈٹ جاتا ہے مشرف صاحب کو
وہ MQM کو کریڈٹ نہیں جاتا, وہ پیسہ مشرف صاحب نے دیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کیا کیا, ان سے پوچھیے. جو ابھی میئر لاسٹ سے ہمارے وسیم صاحب, انہی نے کیا کیا. کون ایسا ہے جب آپ کو موقع نہیں ملا, آپ یہ کہیں کہ موقع نہیں ملا, تب تو میں مان لیتا ہوں موقع آپ کو ملا, اب آپ کو دوبارہ کیوں ووٹ دیا جائے گا, اب آپ نئے لوگوں کو آنے دیجیے. دیکھیں ایک چیز میں تو مستقل مزاج رہی ہے MQM کہ وہ ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ رہی ہے. تو میں نے پہلی جملہ آپ سے کہہ دیا, وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا, ابھی بھی نہیں ٹوٹے گا. ایک چھوٹا سی بات آپ ان سے یہ بیٹھ کے پوچھ لیں کہ جب آپ 2022 میں جس حکومت کے ساتھ تھے, اس سے آپ علیحدہ ہونے میں آپ کے پاس کیا وجہ تھی؟ ہمایوں صاحب آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ لیے بڑے قابل احترام ہیں. اب میں ان کی تھوڑی سی درستگی کی طرف ان کو لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلی بات کہ مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا ایز میئر, وہ مشرف صاحب کے نیچے نہیں کیا. مشرف صاحب کے 1.5 سال تھے, باقی جو 3.5 سال 2.5 سال جو تھے وہ زرداری صاحب صدر پاکستان تھے. تھوڑی سی اپنی تاریخ کو درست کر لیں. نمبر 2, یہ اپنی تاریخ کو اس سینس میں بھی درست کر لیں کہ ہم جو لوگ ہیں, ہم جو بانی پاکستان کی اولاد ہیں, ہم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنے لاکھوں بزرگوں کی قربانیاں دی تھی, اپنی لاکھوں جانیں قربان کی تھی. اور کوئی شخص اگر میرے گھر سے بھی کھڑا ہو کر پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو میرے لیے وہ قابل تسلیم نہیں ہے, کیونکہ میرے بزرگوں کی, میرے شہیدوں کی جو لاکھیں جانیں اس پاکستان پر قربان ہوئی ہیں, ان کی روحوں کو تسکین نہیں پہنچے گی. جب آپ میرے ملک کے خلاف بات کریں گے, میرے ملک کے خلاف کھڑے ہوں گے, چاہے وہ میرے گھر سے میرے اپنا سگا رشتہ دار یا میرے والد کیوں نہ ہو, میں اس کے خلاف بغاوت کروں گا. میرا حق ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ میرے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عظمتیں لوٹائی ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی یہودی یا کسی انڈین چینلز کے یا انڈین کے مارفت جا کر کسی کی گود میں بیٹھ جائے اور ان کے لیے گن گائے اور وہاں پہ ان کے ترانے گائے, تو میں ایسے بندے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا جو میرے بزرگوں کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے, میں پاکستانی ہوں اور پاکستان بنانے والا ہوں اور پاکستان بچاؤں گا انشاءاللہ تعالی. دوسری انہوں نے باتیں کی کہ جی آپ جا کر یہ کر دیتے ہیں, آپ جا کر وہ کر دیتے ہیں. الحمدللہ اگر آج بھی شہر کے اندر MQM پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس نے پیپلز پارٹی کو پوری طرح منہ دیا ہوا ہے, ورنہ اس کراچی شہر کے اندر اگر MQM پاکستان کا وجود نہیں رہتا اور ختم ہو جاتی ان کی خواہش پر, ان کے ایما پر, تو پیپلز پارٹی نے جس طرح دیر نگری چوپٹ راج آپ کے سامنے کٹا بدین, آپ انٹیریئر سے جا کر تو دیکھیں نا ماؤں بہنوں کی حالت کیسی ہے. وہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے کسی کی ماں بہن کی عزت تار تار کر دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے کئی قصے اس وقت آپ کے چینل بریکنگ نیوز چلاتے رہتے ہیں کہ فلاں کو پکڑ کے مار دیا گیا انٹیریئر سندھ کے اندر, وہ فلاں منسٹر کا بیٹا تھا پیپلز پارٹی کے, وہ فلاں MNA تھا اور اس نے اپنے ڈرائیور نے گاڑی میں ایکسیڈنٹ میں 2 غریبوں کو کچل دیا اور اس کے بعد باعزت بری ہو کر باہر آ جاتے ہیں. اگر کراچی کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کی بیسک وجہ ہے کہ کراچی میں MQM پاکستان ان کو منہ دے رہی ہے اور الحمدللہ ہم آخری سانس تک دیتے رہیں گے. اور کسی کی ماں پر اگر کوئی پاکستان کے خلاف جائے گا تو ہم اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم بینگ پہلے فرسٹ پاکستان ہے, کیونکہ اس پاکستان کے لیے ہم اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں, ہم اپنے آب و اجداد کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ ہم کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. بالکل درست کہا, کوئی بھی محب وطن ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف بالکل کوئی بات برداشت نہیں کرے گا, آپ کی بات درست ہے. لیکن ابھی جو کراچی کی صورتحال ہے, ابھی آپ نے کہا کہ MQM نے بہت زیادہ کام کیا, مختصراً جواب دیجیے گا, مجھے بتائیے گا اس وقت نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, روڈ تمام کھدی ہوئی ہے اور عوام کی فیسوں کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں, ان کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی کہا کہ جی انہوں نے بائیکاٹ کیا, تو بھائی بائیکاٹ کیا ہم نے, کوئی اپنی کس کو, ہمیں اگر کرسی سے پیار ہوتا تو ہم نہیں کرتے بالکل بھی, لیکن ہمیں کرسی سے پیار نہیں تھا, ہمیں عوام سے پیار تھا. آپ کے ساتھ نہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے جب پیپلز پارٹی 10A کا لیٹر نکال رہی ہے, 10A کا لیٹر کا مطلب ہے کہ ہلکا متیاں ہی نہیں ہے شہر کے اندر. آپ کے سامنے 73 ہماری ڈیمانڈ تھی 73 یوسیوں کی, 53 انہوں نے ایڈمٹ کی بعد میں جا کر پیپلز پارٹی نے. بھائی 53 یوسیوں پہ ایک شہر بنتا ہے میرے بھائی, پورا 53 یوسیوں کا جو فنڈ ہے اور ان کے اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ آنے تھے نا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب. فاروق صاحب لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم یہ لسانیت کو اب ختم کر دینا چاہیے کہ مہاجر, پنجابی, سندھ وغیرہ اور جتنے زیادہ ہم صوبے بنا سکتے ہیں تاکہ انتظامی طور پہ ہم ملک کو بہتر طور پہ چلا سکیں. اور یہ جو لسانیت ختم ہونی چاہیے
سب کے خاندانوں قربانیاں دی، ہمارے بھی خاندان ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں، تو یہ صرف ایم کیو ایم اس کی اجارہ داری نہ کرے کہ ہم نے ہی کیا، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے تو کراچی کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور کراچی کو اس نیچ پہ لے کے آ گئے کہ آج کراچی کی حالت اتنی ابتر ہے کہ ہم کیا بتائیں۔ بہرحال یہ ان کی بھی فیملی، آپ کی فیملی سب ہجرت کر کے ان کے آباء و اجداد آئے، لیکن اب ہمیں بھول جانا چاہیے لسانیت کو اور ہم کو آگے بڑھنا چاہیے ایک پاکستان کی ایک جان ہو کے۔ بالکل محسن کاظمی صاحب، آپ لاسٹ کمنٹ۔ بس یہ بڑی تفصیل سے انہیں جواب دے دیا اور وہ اپنی جو ان کی سمجھ میں آئے دے دیا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں ایم کیو ایم کو روڈ میپ دینا چاہیے کلیئر عوام کے سامنے، اور وہ فیسز سامنے آئے جو بے داغ ہیں، جنہوں نے کام کیے ہیں، باقی کو پیچھے جانا چاہیے اگر یہ واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات اصل میں ہم کسی تعصب کی بنا پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم مہاجر پرستی پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے کہ اگر یہ پھلے پھولے لگے تو پورا پاکستان بالکل۔ بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب، بہت شکریہ فاروق ڈاری صاحب، نعمان رضوی صاحب کا بہت شکریہ، ہمایوں عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بس ناظرین، عوام کے مسائل کا حل ہو جائے، عوام کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔